بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکھارا رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائے کی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا، لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی۔ یہ اس لیے کیا کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اب پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ کہا کہ نہیں بابا جان، ہمسائی کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید وہ عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان کل میرے لیے ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ایک ماچس ہی خرید لائیں، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا نہیں بابا جان، آپ کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھا 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھیں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے غش کھا کر گر گیا۔ عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو، جب ان کو بھناؤ تو مولا مشکل کشا کا ختم فاتحہ ضرور دلانا۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلا آیا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپ رہا۔ جب بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے تو وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ بیٹی نے کہا ابا جان آپ آ جائیں، خدا وند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہو گئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیل لو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الل صبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کہ کمرے میں جواہرات چمک رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اس پر اس نے چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا، کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیش قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر بوریاں اٹھائی جائیں وہ لے گیا، اور وہ زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا نے اسے سنگریزے دیے تھے، اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام و آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کی نظر ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ 7 قسم کی مٹھائی لاؤ، اس پر مولا مشکل کشا کی نظر دلائیں۔ بیٹی نے کہا اماں اب تو ہم بہت ہی امیر ہو گئے ہیں، ہم رنگ رنگ کی مٹھائی پہ نظر نہیں دلائیں گے۔ والدہ خاموش ہو رہی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے گئیں کہ یہ غل ہوا کہ حمام کو خالی کیا جائے، کیونکہ بادشاہ کی ملکہ اور بیٹی حمام میں غسل کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہیں۔ سب لوگ چلے گئے لیکن لکڑہارے کی بیوی اور بیٹی نہ گئیں۔ انہوں نے کہا ہم تو ملکہ سے بھی زیادہ امیر ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اسی اثنا میں ملکہ اور شہزادی حمام میں تشریف لے آئیں۔ انہوں نے سنا ہوا تھا کہ ایک لکڑہارا بہت ہی امیر ہوا ہے۔ لکڑہارے کی لڑکی حمام سے باہر نکلی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے گلے میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ شہزادی نے پوچھا کہ یہ ہار تم نے کہاں سے لیا ہے؟ لکڑہارے کی لڑکی نے کہا آؤ ہم تم سہیلیاں بن جائیں، یہ ہار تم لے لو، میں گھر جا کر اور پہن لوں گی۔ شہزادی نے کہا ہم تم سہیلیاں بن گئی ہیں اس لیے تم ہمارے گھر ضرور آیا کرنا۔ ایک دن لکڑہارے کی لڑکی شہزادی سے ملنے گئی۔ شہزادی غسل کر رہی تھی۔ جب غسل کر کے باہر آئی تو نوکرانی سے کہا کہ کھوٹی سے میرا ہار بھی لاؤ۔ نوکرانی نے کھوٹی پر ہار دیکھا تو غائب تھا۔
شہزادی نے کہا کہ تم نے ہار چوری کر لیا ہے؟ نوکرانی نے کہا آج تک کبھی آپ کی چوری نہیں کی، یہ آپ کی سہیلی کا کام ہے۔ چنانچہ بادشاہ کو بلایا گیا، اس نے لکڑہارے کی بیٹی اور بیوی سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے کہا جب ہم غریب تھے ہم نے اس وقت بھی چوری نہیں کی تھی، اب ہمیں کس لیے چوری کرنی تھی؟ لیکن بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اسی وقت حکم دیا کہ دونوں ماں بیٹی کو قید خانے میں ڈال دیا جائے اور ان کے گھر کے آگے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے۔ ادھر جب لکڑہارا حج کرنے گیا تو راستے میں ڈاکوؤں نے اس سے سب کچھ لوٹ لیا۔ وہ بغیر حج کے ہی واپس لوٹ آیا۔ آ کر دیکھا کہ محل کے آگے ایک دیوار کھڑی ہے۔ لوگوں سے پوچھا میرے اہل خانہ کہاں ہیں اور محل کے آگے دیوار کیوں کھڑی ہے؟ لوگوں نے تمام واقعہ بیان کیا۔ لکڑہارا بادشاہ کے پاس آیا، تمام ماجرا سنا۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ انہوں نے چوری تب بھی نہ کی تھی جب ہم غریب تھے، اب کیوں کرنی تھی؟ بادشاہ کسی طرح نہ مانا۔ لکڑہارے نے کہا کہ اگر ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو مجھے بھی قید کر لیں، کیونکہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی اور لڑکی قید میں رہے اور میں گھر میں بیٹھوں۔ چنانچہ لکڑہارے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب رات ہوئی، لکڑہارے نے اپنی بیوی اور بیٹی سے بلا کر پوچھا کہ میرے جانے کے بعد مولا مشکل کشا کی نظر دلاتی رہی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ لکڑہارا بہت غضبناک ہوا، کہا بس یہ اسی کوتاہی کی سزا ہے۔ غرض یہ کہ تمام رات توبہ کرتے رہے اور روتے رہے۔ جب نیند آ گئی تو عالم غشی میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش تشریف لائے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں کہ تم نظر دینی بھول گئے تھے، اسی لیے عتاب الہی کا نزول ہوا ہے۔ لکڑہارے نے کہا میرے پاس نظر دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنا بستر اٹھاؤ، نیچے سے 5 پیسے برآمد ہوں گے، ان کی شیرنی منگا کے ختم دلاؤ، تمام مصیبت ٹل جائے گی۔ صبح جب لکڑہارا بیدار ہوا، اپنا بستر اٹھایا، 5 پیسے برآمد ہوئے، قید خانے کے دروازے میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ ایک نوجوان لڑکا گھوڑے پر سوار آتا ہوا دکھا۔ اس سے کہا کہ اے لڑکے مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس نے کہا بوڑھا قید بھی ہو گیا، اب بھی شیرنی ہی کھاتا ہے، میری تو آج شادی ہے، میں بازار سے مہندی وغیرہ خریدنے جا رہا ہوں، اس لیے میں تمہارا کام نہیں کر سکتا۔ لڑکا یہ کہہ کر ابھی چند ہی قدم بڑھا تھا کہ گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ جب لڑکی کے باپ کو معلوم ہوا کہ نوجوان لڑکا مر گیا ہے، روتا ہوا قید خانے کے دروازے سے گزرا۔ لکڑہارے نے وہی سوال کیا کہ مجھے 5 پیسے کی شیرنی لا دو۔ اس آدمی نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو گزرا، میں کیوں نہ اس قیدی کا کام کر جاؤں؟ چنانچہ اسے شیرنی لا کر دی۔ اس پر مولا مشکل کشا کی نظر دلائی۔ لکڑہارے نے کہا اس آدمی سے پوچھا کہ تم اتنے آرزودہ کیوں ہو؟ اس نے کہا میرا نوجوان لڑکا مر گیا ہے اور آج اس کی شادی تھی۔ لکڑہارے نے کچھ شیرنی اسے دی اور کہا کہ اس کو پانی میں حل کر کے لڑکی کے منہ میں ڈال دینا۔ چنانچہ اس آدمی نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی پانی کا قطرہ اس لڑکے کے حلق میں گیا، کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ادھر دوپہر کے وقت جب بادشاہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، دیکھا کہ ایک خوبصورت چڑیا منہ میں ہار لیے آ رہی ہے۔ چڑیا نے ہار ایسی کھوٹی پر لٹکا دیا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران ہوا، کہنے لگا اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اسی وقت لکڑہارے کو بلایا۔ لکڑہارے نے تمام واقعہ بادشاہ کے گوش گزار کیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، تاج اتار کر اس لکڑہارے کے قدموں پر رکھ دیا اور کہا کہ آپ میرے باپ اور میں آپ کا بیٹا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا آپ کی خدمت کروں گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح لکڑہارے کی مشکل آسان ہو گئی، اسی طرح تمام مومنین و مومنات کی بحق ائمہ طاہرین مشکلیں حل ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔